بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اے ہمارے رب، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم نے خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرمانا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بھیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ یا الہی ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیک کاروں کے ساتھ کر دے۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اور اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر فرما، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو گواہی دیتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا
تو ہم قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام میں نکال۔ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرے اللہ کافی ہے تو ہمارے لیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے کافروں سے نجات دے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے میرے پالنے والے، مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب کرنے لگے اس دن مجھے اور میرے ماں باپ کی اور دیگر مومنوں کی مغفرت فرما۔ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جانا اچھی طرح لے جانا، اور جس شہر سے نکال اچھے انداز سے نکالنا، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اے میرے پروردگار، میرا علم بڑھا۔ الہی، تیرے سوا کوئی معبود پاک نہیں، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے تو اے میرے رب، تو مجھے ان ظالموں کو گروہ میں سے نہ کرنا۔ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اے میرے رب، تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ وہ جائے قرار اور مقام دونوں کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے رب، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راستے پر چلائے گا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اے میرے رب، اس مفسد قوم کے خلاف تو میری مدد فرما۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت
اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہی ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی نیک بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں بخش دے، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کا زیر دست اور تختہ مشق نہ بنا، اور اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے نور کی تکمیل فرما اور ہماری مغفرت فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی مومن ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر اپنی رحمت سے، یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بالحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔